لوگوں کو ایسے مولانا پسند ہیں کہ جو اپنی نماز روزے میں لگے رہیں اور قوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بول لو نا بھائی نہیں. وہ یہ نہ کہیں کہ سالی کو چاہیے کہ وہ بہنوئی سے بولو بھائی پردہ کرے. وہ یہ نہ کہے کہ بھابھی کو چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے. وہ یہ نہ کہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں, ان خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, مرد 2-3 شادیاں کر لے. وہ یہ نہ کہے, کیونکہ لوگوں کو کیا ہوتی ہے اس سے تکلیف. چاہے وہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائیں مر جائیں, چاہے جو بیوہ ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے بیوہ رہ کے قبر میں اتر جائے, وہ زنا کی طرف چلی جائے, جس کو طلاق ہو گئی وہ زنا پہ آ جائے. میں جانتا ہوں ایسی عورتوں کو, شادی نہیں ہوئی زنا کے راستے پہ لگ گئی ہیں, وہ ہو گئی. تو اب میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کرتے رہو. مولوی صاحب آپ دوسری شادی پہ بات نہ کیا کریں, خواتین کو تکلیف ہوتی ہے, مردوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو دفع ہو جاؤ بھائی, نہیں سنو باتیں ہماری بیٹھ کے. یہ جو عورت کو تکلیف ہو رہی ہے, جس کے رشتے نہیں آ رہے, بوڑھی ہو رہی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے, رشتے کم ہو گئے, شارٹ ہو گئے, رشتے مل ہی نہیں رہے ہیں, چراغ لے کے داماد تلاش کیے جا رہے ہیں. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ خوش ہونے کے بجائے رو رہا ہے, یار یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں. تو آپ کے مطلب کی باتیں اگر آپ کو کریں گے تو پھر تو ہم طاہر القادری بن جائیں گے, پھر تو ہمارا بھی کنٹینر ہوگا, پھر تو ہم بھی ایک سیاسی رہنما ہوں گے, پبلک اکٹھی کر لیں گے. لیکن میرے بھائی اگر حق بات سننے کے لیے آتے ہو تو پھر یہ کڑوی کسیلی سننے کو ملیں گی. یہ اللہ کی باتیں, میری باتیں تھوڑی ہیں. یہ شہرت دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. شہرت تو فرعون کو بہت زیادہ مل گئی تھی, ٹھیک ہے نا, اور نوح علیہ السلام کو کیا شہرت ملی ہے, 950 سال دعوت دیتے دیتے کتنے آدمی آئے ہیں, 40-50, لیکن کامیاب کون ہوا, نوح علیہ السلام. وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے, لچک پیدا نہیں ہوئی, تھکے نہیں. کل تو ایک خاتون بہت ہی تپی ہوئی تھی بھائی, وہ تمیز سے جو انہوں نے میری کلاس لی ہے ٹھیک ٹھاک سنائی, اور اسپیکر آن تھا, گھر والے بھی سن رہے تھے. میں نے اسپیکر آن رکھا ہوا تھا, میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ, تو گھر والوں کے علم میں وہ پتہ چلا, وہ تو پھر میں بند بھی نہیں کر سکتا درمیان میں. اب جب ایک دفعہ ہو گئے تو اب کیا, وہ سمجھدار ہیں آپ لوگ ہیں بھائی, کہیں گے جب اپنی تعریفیں ہو تو اسپیکر آن ہوتا ہے, جب برائی ہو تو اسپیکر آف ہو جاتا ہے. اب پبلک سن رہی تھی گھر میں, انہوں نے تمیز سے جو ہے نا کھنچائی. انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے گھر کو خراب کیا ہے, آپ 2-2, 4-4 شادیوں پہ بیان کر کے میرے شوہر کو آپ نے خراب کر دیا. اس کے 10 درجنوں لڑکیوں سے دوستیاں ہیں, اور فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات بیٹھ کے, اور بار بار شادی کی باتیں کرتا ہے. میرے سے نہ محبت ہے, نہ عزت ہے, نہ تمیز سے بات ہے, نہ بچوں کو ٹائم ہے, شادی. ان کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا بیچاری مظلوم عورت ہے, اس کی سن لو, تھوڑا سا ہلکی ہو جائیں گی. سنا میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں, میں کیا کہتا بیچاری کو. تو بھائی اگر کوئی فوج فلمیں دیکھ رہا ہے تو میں نے تھوڑی کہا اس کو یہ دیکھو, میں نے کہا اس کو کوئی لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے تو میں نے یہ کہا کہ دوستیاں لگاؤ, میں نے کب کہا کہ دوستیاں لگاؤ. تو حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت کے آدھے حکم کو لو, آدھے کو نہ لو, تو یہ تو برائی ہے نا. اور اگر بیوی کو محبت نہیں دے رہا, عزت نہیں دے رہا, تو یہ میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ میرے جتنے بھی بیان سنیں گے اس میں تو ہم نے جہاں زوجین کے حقوق کی بات آئی ہے یہی کہا ہے کہ اس کو محبت دو. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کا, ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار. آج ایک تو محبت بھی شارٹ ہے, اور اگر محبت ہو تو اظہار ہی نہیں کرتے. وہ تکبر سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اظہار کریں بیگم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. بولیں گے سنو زیادہ ہی میرے سر پہ سوار ہو جائے. اس کو بالکل جو ہے نا ایسے بنا کے رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ دبی رہے. بالکل ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یار یہ بہت بڑی ٹینشن ہے یار, شکر ہے بس اب ہو گیا, اب رہنے دیں, ہو گیا سیٹ, ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تتبع کرتے, پیالے کو باقاعدہ گھما کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت بھی ہے اور محبت کا اظہار ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. آج کل اس قسم کا اظہار محبت مارکیٹ میں شارٹ. گرل فرینڈ کو تو بہت محبت کے اظہار کریں گے, میں آسمان سے تارے وارے سیٹنگ ویٹنگ, جو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا, 500 کا بیلنس ڈال دوں گا. یعنی کرتا یہ ہے کہ 500 کا میں یہ کر دوں گا. تو یہ تو علماء کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, علماء بھی کہتے ہیں, تو قرآن و سنت کے حکام ہے بھائی.
تو جو میاں خراب ہے بعض خواتین وہ میرے کھاتے میں ڈال, یہ اس نے بگاڑا, میں نے نہیں بگاڑا بھائی, میں نہیں کسی کو اس قسم کے مشورے دیتا. تو جاہل آدمی ہے ایسے, تو ایک شادی والے بھی اس طرح کے بہت ہیں نالائق, ایک سے ایک فنٹر معاشرے میں. اصل میں جو یہ برائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی لبرل لوگوں نے پھیلائی ہے. ان کا گلا پکڑیں, علماء کا گلا مت پکڑیں. کیوں نہیں حکومت پابندی لگاتی بھائی فحش ویب سائٹ پہ, قانون کیوں نہیں بناتی, کیوں نہیں بلاک کر دیتی وہ حکومت میں؟ اگر علماء ہوتے اور علماء نے یہ فحش ویب سائٹ کھولی ہوئی ہوتی, پھر آپ مولویوں کا گریبان پکڑتے کہ آپ لوگ ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم بھی حکومت میں ہوتے ہیں, اسمبلی میں ہوتے. یہ تو گورنمنٹ لیول پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, کال سینٹر میں ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے, دوپٹوں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. وہ مینیجر صاحب کو دوپٹے والی اسکارف والی اسسٹنٹ جو ہے وہ پسند, کال سینٹروں میں شکلیں دیکھ کے لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے. کتنی کوالیفائڈ ہو بھائی, یہ چونکہ شکل اچھی نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بیوقوف تھوڑی ہیں؟ ہمیں تو مینیجر خود فون کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کال سینٹروں میں. تو یہ مولویوں نے نہیں بگاڑا, یہ معاشرہ تباہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ لبرل لوگ تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو, غیر اخلاقیات سے ہٹ کر زندگی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی, دیکھو پردے کا حکم کو عورت کو فالو, بولو بھائی, کرنا پڑے گا, اللہ کا حکم سمجھ کے فالو کرنا پڑے گا. اب مرد کو پردے کا حکم نہیں دے سکتے, مرد بیچارہ پردہ کو مرد نہیں رہے گا نا وہ. اب کون ان کو کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ مرد کو بھی فطرت نہیں ہے نا, فطرت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. مرد تھوڑی برقع پہن کے گھومے گا معاشرے میں. تو اللہ نے وہ پھول میں کانٹے ہوتے ہیں نا, پھول کو چھپایا جاتا ہے. تو اللہ نے عورت کو حسن دیا, اس لیے حکم دیا کہ اس کو چھپائے, اس کا اظہار نہ کرے. آزادی کے نام, ہاں جہاں جاب کرنا مجبوری ہو, ضرورت ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو ہم بھی مشورہ بعض عورتوں کو دیتے ہیں جو بیچاریوں کو طلاق ہو گئی, کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو بھائی بچے پال لیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. اور جاب کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. اور گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے.